خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ معاشرے میں مکالمے کی ریت قائم ہو، وہ ریت جو ہم رفتہ رفتہ فراموش کر چکے ہیں۔ جب تک مکالمہ نہیں ہوگا، جب تک گفتگو نہیں ہوگی، مسائل کا حل ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ الف مکالمے کے سمت ایک سفر ہے۔ خواتین حضرات، بہت سارے حساس، بہت اہم موضوعات پر گفتگو الف پروگرام میں آپ نے سنی۔ آج بھی ہم ایک بہت اہم اور بہت حساس موضوع کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ گفتگو ہوگی حدود آرڈیننس کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ خواتین حضرات، لاتعداد کتابوں کے مصنف، ممتاز دانشور، صاحب نگاہ، محترمہ آسمہ جہانگیر۔ کون واقف نہیں؟ میں ایک مصرع پڑھتا ہوں ان مہمانوں کے لیے کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے صرف پاکستان لیول ہی پہ نہیں، دنیا بھر میں آپ کا نام جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین کی سیکریٹری ہیں، سینیٹر ہیں۔ چوتھی اور آخری شریف پاکستان کی پہلی جسٹس، خواتین کے حقوق کی بہت بڑی علمبردار، محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی۔ محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم چاہیں گے کہ جاوید غامدی صاحب سے کریں۔ جاوید غامدی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع حدود آرڈیننس، اس سے پہلے کہ ہم آرڈیننس کی بات کریں، ہم پہلے حدود کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ حدود میں کا تصور کیا ہے، حدود کی تعریف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، حدود کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ کچھ 5 جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں شریعت کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک۔ ان میں سے ایک جرم حرابہ کا ہے، یعنی اگر کوئی مجرم قانون شکنی پر اتر آتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے، دہشت گردی شروع کر دیتا ہے، جناب الجبر کا ارتکاب کرتا ہے، سوسائٹی کے لیے نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ سزائیں مقرر کی گئی۔ اور ڈاکہ زنی بھی اس میں آتی ہے؟ جی ظاہر بات ہے، یعنی مال جان آبرو کسی چیز کے خلاف جب آپ حدود سے آگے بڑھ کے اقدام کرتے ہیں اور آپ قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کے ہاں جرم اس طرح سرزد نہیں ہوتا جس طرح کے چوری چھپے کسی آدمی نے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا ہے، بلکہ قانون کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں، اور وہ سزائیں بھی اس نوعیت کی ہیں کہ اس میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت کم سزا بھی دے سکتی ہے، زیادہ سزا بھی دے سکتی ہے۔ بعض اوقات مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں رعایت ملنی چاہیے۔ تمام امور کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے وہاں 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان میں انتہائی سزا بھی ہے، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، اور انتہائی کم سزا بھی ہے، آدمی کو علاقہ بدر کر دینا۔ اس کے بعد بدکاری کی سزا ہے، وہ قرآن مجید میں 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے، یہ بھی انتہائی سزا ہے۔ یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اگر کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے تب یہ سزا دی جائے گی۔ 100 کوڑے ایسا نہیں ہے کنوارے کو؟ جی، 100 کوڑے کنوارا یا کنواری ہے، اور اس کے رجم ہے اس کے بعد جو نہیں، قرآن مجید میں زنا کی یہی سزا بیان نہیں، حدود میں تو حدود میں میرے نزدیک کوئی تصور نہیں اس بات کا، میں آگے چل کے اس میں ذکر کر دوں گا۔ چوری کی سزا اس کے بعد ہے، اس میں بھی یہی قانون ہے۔ چوری میں بھی یہی ہے کہ وہ انتہائی سزا ہے جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں، عدالت یہ محسوس کرتی ہے، ریاست یہ محسوس کرتی ہے کہ اب یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تب وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ قذف کی سزا کے معاملے میں البتہ یہ اصول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی محرکات نہیں ہوتے۔ چوری کے محرکات ہو سکتے ہیں، عوامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح بدکاری کے محرکات اور عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس کے کیا عوامل ہیں؟ تو اس وجہ سے اس میں یہ ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد قتل ہے، اس کو ہمارے ہاں تو حدود آرڈیننس میں عام طور پہ شامل نہیں کیا جاتا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی اس میں بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ سزائیں شراب نوشی کی کوئی سزا اسلامی شریعت میں مقرر نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نوشی کرنے والوں کو کچھ تھوڑی بہت ایذا دے دی جاتی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے
ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے 40 کوڑے سزا مقرر کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی. سوال یہ ہے کہ وہ کوئی شریعت کی سزا تھی تو وہ اس میں اضافہ کرنے والے کون تھے؟ تو اس وجہ سے یہ بالکل ایک ریاستی معاملہ ہے. اس میں حکومت نے خود اقدام کیا. ہم بھی آج اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے, کوئی سزا دینا چاہتے ہیں دیں گے, کوئی سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں دیں گے. شراب نوشی حدود میں شامل نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک, یہ بات بالکل. اچھا, لیکن یہ جو حدود کی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی مسلمان پر, وہ حدود کی سزائیں رہیں گی. موڈیفیکیشن اثر کے تقاضوں کے مطابق کر لیا تو اس میں ہوتے رہنا چاہیے. یہ بات یہ وہ اللہ کا ابدی قانون ہے, قیامت تک رہے گا. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قانون کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں اس کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات, معاشرہ, سماجی عوامل, نفسیاتی عوامل سب کو ملحوظ رکھ کے سزا دی جائے. ٹھیک ہے. جب اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو پھر اس میں کسی موڈیفکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے اس قانون کو بالکل ٹھیک سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. ہمارے ہاں تصور یہ دیا گیا ہے کہ اندھے ہو کر اس سزا کا نفاذ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی فقہی تعبیروں میں اختلاف ہے, سزاؤں میں اختلاف نہیں. فقہی تعبیروں میں غلطیاں ہیں. غلطیاں, وہی غلطیاں ہمارے ہاں اس آرڈیننس کی تخلیق کا باعث بنی ہیں. یعنی اصل قانون جو قرآن میں بیان ہوا ہے, اصل قانون جو پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے, وہ قانون نہایت منصفانہ ہے, نہایت عقلی ہے. وہ ٹھیک انسانی نفسیات کے عوامل کو ملحوظ رکھ کے دیا گیا ہے. اسما جہانگیر صاحب, پہلی بات تو آپ یہ فرمائیے کہ حدود کی جو سزائیں ہیں, قرآن صاحب نے جو فرمایا کہ یہ سزائیں تو ابدی ہیں, یہ تو یہ رہیں گی, اس تعلق سے آپ کا کیا فرمان ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ کے ساتھ جو قانون بنا ہے اس کی بات کر سکتی ہوں, کیونکہ میرا تعلق ایک وکیل کی حیثیت سے ہے. میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے جو آپ نے قانون بنایا ہے, اور وہ خود انہوں نے فرمایا کہ وہ جو اسلامی فرمان ہے وہ اس قانون کے ساتھ بالکل اس سے ہٹ کے ہے, تصادم کرتا ہے. رجم کی سزا کا مثلا کیس لا پڑا ہے, اس میں جب پہلی دفعہ یہ سزا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا, سوائے ایک جج صاحب کے, باقیوں نے کہا کہ جی یہ رجم کی سزا جو ہے, باقی نے کہا کہ ان اسلامک ہے, ان میں سے ایک نے کہا اسلامک ہے, اور ایک نے کہا کہ یہ تعزیر کی سزا ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک ہی مہینے کے اندر اندر بدل دیا, اور اس کیس کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فرمان ہے کہ آدھی ایک عورت کو دے دی جائے, جو کہ سلیو گرل کا انہوں نے ذکر کیا, تو پھر ظاہر ہے سنسار نہیں ہو سکتا. جی ہاں, وہی لونڈی کا ذکر کیا. اچھا, پھر رجم کیسے ہوگی؟ آدھی رجم کیسے ہوگی؟ دوسرا یہ بھی کہا کہ ایک زانیہ کے ساتھ شادی نہ کی جائے, تو اگر اس کو ماری دیا تو شادی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس میں بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. مثلا اس قانون کے تحت اس میں یہ کہ ایک شخص اگر پورے ملک کو کھا جائے تو اس کے اوپر جو ہے حد نہیں لگتی, یعنی اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. مگر ایک آدمی ایک 2000 کی چوری کسی گھر میں سے کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ ہے کہ چھوٹے انسان کے لیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں چھوٹا, اس کے لیے تو یہ ہے, ورنہ اگر یہ سب کے لیے ہونے لگے. جہانگیر صاحب, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سزائیں جو حد کی 5 سزائیں, جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے, یہ سزائیں ایک خاص وقت کے لیے. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سزائیں اپلیکیبل ہیں. یہ بالکل اپلیکیبل نہیں. آپ یہ فرماتی ہیں کہ یہ سزائیں اپلیکیبل نہیں ہیں. جاوید گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں اپلیکیبل ہیں. آپ نے یہی کہا نا؟ میرے خیال میں وہ دوسری بات کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو حدود آرڈیننس اس وقت نافذ ہے. نہیں, حدود آرڈیننس کی بات فی الحال میں نے آپ سے عرض کیا, حدود آرڈیننس کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے. ابھی ہم وہ جو حدود کی جو سزائیں ہیں, یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سزائیں جو آپ نے ابھی بھی حدود آرڈیننس کے تحت لگائی ہیں, آپ یہ نہ نافذ کر پائے ہیں نہ آپ کر پائیں گے. آج کل کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی. آپ چھوڑ دینا آپ ان سے دوسرے. نہیں, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آڈینس پر تو ہم بات ابھی کریں گے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے ہے کہ قرآن جو نہیں ہے قرآن پاک میں, ظاہر ہے میں کیوں کہوں کہ اس کی سزا دے دیں. اچھا, جو وہ کہہ رہے ہیں ہی نہیں قرآن پاک میں, تو میں کہوں نہیں جی قرآن پاک میں نہیں ہے, مگر آپ ضرور سزا دے دیں. کیوں دیں آپ سزا؟ تو وہ ان پرانی سزاؤں سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ کون سی آپ جو 100 کوڑے, ایک زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, میں نہیں کرتی. آپ اتفاق نہیں کرتے, اور قرآن کریم میں موجود ہے. جب پھر یہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا قرآن پاک میں موجود ہے کہ. اچھا, ٹھیک. اچھا, مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے. کوثر فردوس صاحبہ, جی آپ فرمائیے. میں یہ رکھنا چاہوں گی بات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ان سے پکا کر دینا چاہیے کہ, اور یہ ان سے بھی پوچھیے کہ کیا وہ زنا کی سزا ہے یا زنا بالجبر کی سزا ہے. نہیں, کیوں اس پہ آئیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی 100 کوڑے, مگر سزا چاہیے کہ
اور یہ ان سے بھی پوچھیے کہ کیا وہ زنا کی سزا ہے یا زنا بالجبر کی سزا ہے؟ نہیں کیوں اس پہ آئیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی 100 کوڑے، مگر سزا کون سی، جرم کون سا؟ نہیں، جاوید صاحب نہیں کہہ رہے، نہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے؟ ان سے تو پوچھیں۔ میں کہتی ہوں قرآن کریم بتا دیتی ہوں، قرآن کریم میں بتا دیتی ہوں زنا بالجبر کی ہے۔ محترمہ جماعت اسلامی پہلے مجھ سے پوچھے تو صحیح، حلقہ خواتین کی سیکرٹری ہے۔ نہیں آپ تو کمپلیٹ کر رہے ہیں، آپ بات صحیح کر نہیں رہے، آپ کچھ سمجھ نہیں رہے۔ میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا موقع مجھے دیجیے، آپ لوگوں کا موقف آ جائے سامنے، اس کے بعد گفتگو آگے۔ لیٹ می سے سم تھنگ۔ گاندھی صاحب نے صرف بات کی ہے زنا کی، ناٹ ریپ کی۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا گفتگو آگے بڑھے گی تو کہوں گا میں۔ آپ صرف یہ پوچھیں سورہ نور کی جو یہ آیت ہے جس میں ایڈلٹری کی سزا ہے، اس کی بات آپ ریفر کریں ان کو کہ جی یہ چیز ہے، ریپ ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو زمین پہ فتنہ پیدا کرے، یہ وہ والی بات ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، جس میں جو بھی آپ ملاتے ہیں۔ دیکھیں دوسری بات یہ کہ جی آپ نے ایک قانون بنایا ہے، آپ اس قانون کی بات کریں کہ یہ جو قانون ہے جو نافذ ہے، نہیں آپ اس بیسڈ آن سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ کہ از بیسڈ آن واٹ۔ دیکھیں نا یہ بھی تو ہے نا اسما صاحبہ، نہیں دیکھیں پہلے یہ پتہ چلے کہ اس کی روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، آیا کہاں سے ہے۔ قانون کے مطابق جو بیس ہے جی اس کے مطابق میرا خیال ہے ایک غریب آدمی چوری کرے وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور ایک امیر آدمی جو ہے ملک کھا لے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹے گے، ورنہ پورے کٹنے چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی قانون بنائے، پاؤں کٹے ہوئے لوگ یہاں پہ ان کے بھی کٹنے چاہیے، یہ ٹھیک ہے آپ کی سفارش ہو۔ اس قانون کے مطابق اس قانون کے مطابق ایک آدمی عورتوں کے ہاسپٹل میں جا کے پوری عورتوں کو ریپ کر سکتا ہے، انسیڈنٹ کی سزا نہیں لگتی۔ دیکھیں یہ آپ انسیڈنٹ پہ جا رہی ہیں، قانون کے مطابق نہیں لگتی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلا تو تصفیہ میرا خیال ہے ہمیں آپس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم نے اپنے ملک میں قانون بنانا ہے اس کا ماخذ کیا ہوگا، اس کی پیچھے بنیاد کیا ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ قرآن یا الہامی قانون ہوگا، دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بادشاہ کسی ڈکٹیٹر کا قانون ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی رائے یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ کوئی گروہ جو ہے ایکٹیوسٹ، کبھی وہ میل ڈومیننٹ میں آئے تو وہ مردوں نے اپنی پسند کا قانون بنا لیا، رد عمل میں عورتیں آئیں تو کیا وہ عورتوں کا قانون جو ہے وہ چل پڑے گا۔ جو طبقہ آیا اس نے اپنے اپنے حقوق کی حفاظت کی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسلام کی روح کی نفی تھی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام انسانوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، غریبوں کا، امیروں کا، سب کا، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو الہامی قانون ہے اس پر بیسڈ جو بھی قانون ہمارا بنے گا وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین قانون ہوگا۔ قانون بنے ابھی بات نہیں، ابھی تک جو بنے حدود آرڈیننس آپ نے بنایا، اچھا اس کے بعد آپ نے بنایا، اس کے دونوں بعد قانون آپ نے کہا اسلام پہ بیسڈ ہے، دونوں نے بیڑا غرق کیا یہاں پہ، یہ ٹھیک ہے، اور دونوں ہے نا بیڑا پہلے یہ بالکل پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے، آپ رکھیے اپنی رائے، دو لوگ جو ہیں آپس میں نہیں، آپ کو پتا، آپ اس پہ نہیں ایگریڈ ہے کہ کیا اسلام ہے کیا نہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اسلام کے نام پر مختلف قسم کی تشریحاں کرتے ہیں اور قانون کا بیڑا غرق کرتے ہیں، یہاں پہ پھر بدعنوانی پھیلتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ دیت کا قانون لے لیں، یعنی کہ ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی کو مار کے اور اس کو پیسے دے کے اس کی جان چھوڑ یہ وہی بات کہہ رہی ہیں، لیکن ہیں اس میں۔ پہلے یہ بتائیں کہ ان کی آپس میں یہ نہیں ہے متفق کہ کیا اسلام ہے اور کیا نہیں، مگر ہمارے یہ گفتگو اسی لیے آپ لوگ سب بات کریں گے تاکہ معلوم ہے کیا اسلام میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا پہلے یہ خود طے کر لینا، یہ خود طے نہیں ہے، ہم تو بعد میں طے کریں گے۔ ان کا موقف سامنے آ جائے، ان کا موقف سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ سبھی میرا خیال ہے یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ سورس آف لا کسی چیز کو ہونا چاہیے، الہامی قانون کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پہلا تصفیہ یہ کریں، ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے۔ اگلی بحث یہ آ جاتی ہے کہ قرآن میں اس الہامی قانون میں کیا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس الہامی قانون پر جب قرآن اور سنت جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، قانون کہاں سے آنا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے صرف قرآن سے آنا ہے، میں یہ کہتی ہوں قرآن سے بھی آنا ہے، مگر قرآن کی تعبیر اور تشریح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کو چھوڑ کر آپ قرآن کو اگر صرف لیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے قانون کا ماخذ جو ہے وہ قرآن نمبر 1، تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر اور تشریح اپنے عمل کے ذریعے کی، سنت رسول،
آگے اس میں تیسری چیزیں اور بھی آگے آ جاتی ہیں ہمارے فقہا کا اجماع، اور وہ ان کو چھوڑ دیجئے، صرف ان 2 چیزوں کو لے لیجئے۔ یہ جو سورت نور ہے اس کی آیت نمبر 2 میں پڑھ دیتی ہوں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ ایک یہ زنا کے بارے میں آ گیا، اس میں جرم بھی دونوں میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا غلط ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ یہ مانی کہ رجم کی سزا غلط ہے؟ آپ میری بات پوری اگر وہاں 100 کوڑے تو یہ غلط ہے نا پھر؟ میری بات پوری ہونے دیں پلیز۔ یہ تو بتائیے یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں آسما وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں بات تو کرنے کہ یہ بات غیر شادی شدہ آپ یہ اب میری بات سنیں، اس کی میں یہی تو یہی ہمارا بنیاد ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے بہت ساری۔ یہ گفتگو بڑی ضروری ہے۔ جی ضروری، آپ کو پورا وقت دیا جائے گا، آپ کا پورا وقت دیا جائے گا۔ عورت اور زانیہ مرد، اب زنا کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں۔ زانیہ مرد اور زانیہ عورت غیر شادی شدہ، اس میں اس کی Why are you asking for غیر شادی؟ نہیں There is nothing in Quran. رجم کی بات کر رہے Why ہیں۔ are you adding to it? There is nothing بتا دیں کہاں قرآن پاک میں رجم کا ذکر ہے، پڑھ لیجیے ذرا۔ اچھا میں بتاتی ہوں، پڑھیے ذرا۔ پڑھتی ہوں۔ اچھا جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ بھی آپ کی، اور چور عورت خواہ وہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب اور وہ دانا اور بینا ہے۔ یہاں جرم اور سزائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ آپ اس کے بعد کا پڑھ کے دکھائیے، آپ میری بات پوری ہونے دیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا خمر کے بارے میں یا شراب یا نشے کے بارے میں، وہ قرآن پاک میں سزا مذکور نہیں ہے لیکن جرم مذکور ہے۔ اب جو یہ والی بات ہے کہ اس کی سزا کہاں سے آئی، اس پر ہم پھر آتے ہیں۔ پہلے آسما صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اس پر آ جائیں۔ اچھا اس میں جو زنا ہے دونوں ہیں۔ زنا اور زنا دونوں کیا مطلب؟ زنا جس میں مرد جو ہے اور عورت دونوں بالرضا، ایک ہے جرم بالجبر اور دوسرا بالجبر۔ یہی ساری بات ہے۔ آپ زنا کرتی ہیں، زنا اور زنا بالجبر میں بہت فرق ہے۔ میں فرق کی زنا بالجبر ایک عورت کے خلاف جرم ہے، لیکن آپ لوگ یہ بات جو کرتے ہیں نا، اس کو بات کو پوری کرنے دیں پلیز۔ یہی پرسپشن جو ہے نا۔ نہیں میں پوری بات میں ختم کر لوں گی، اس کے بعد آپ کریں نا۔ اچھا زنا میں اگر تو عورت کی مرضی بھی شامل ہے اور مرد دونوں بے رضا ہے تو یہ ایک جرم بنتا ہے، یہ زنا بے رضا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس میں عورت پر جبر کیا جا رہا ہے، یہ زنا بالجبر ہے۔ ٹھیک، یہ سب سے بڑا جرم ہے، جیسے کہ غامدی صاحب نے بھی فرمایا، اس میں 4 گواہ چاہیے اور 4 گواہ مرد، اور سزاؤں میں 100 کوڑے اس کا 4 مرد، یعنی کہ عورتوں کے کوئی بات پوری بھی کرنے دیں گے، کوئی سزا نہیں۔ اب کوئی بات پوری تو کرنے دینا۔ اچھا دیکھیں، 4 جو زنا بالرضا ہے، میں اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں 100 کوڑے تو مذکور ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے نا، اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو شادی شدہ ہے، مجھے اعتراض ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ تشریح کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بہت انجسٹسز پھیلیں گی، یہاں پہ غریب لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ شادی شدہ جو ہے ان کے لیے سنسار ہے، جی، اور غیر شادی شدہ زنا کے لیے بالرضا اور بالجبر دونوں کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اب اس میں جو بالجبر ہے، آسما یہ کہتی ہیں رجم کی سزا قرآن کریم میں کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے، تو چلے ایٹ لیسٹ انہوں نے ایڈمٹ تو کیا کہ قرآن پاک میں نہیں۔ سورس آف جو ہے اصول وہ تو قرآن پاک نہیں، اس کے ساتھ سنت بھی ہے۔ تشریح ہے نا، میری تشریح کیوں مانوں؟ نہ مانیے، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا۔ 5 ججوں کی جو فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے، اچھا میں ان کی تشریح کیوں نہ مانوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کی بات کا جو آپ کا کرک سے آپ کی بات کا وہی نکل کر آیا کہ صاحب یہ جو قوانین ہیں، یہ آسمانی قوانین ہیں یا بڑی قوانین ہیں جیسے یہ ہیں، نہیں یہ جہالت کے قوانین نہیں آپ یہ محترمہ یہ بات کہہ رہی ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ، اگر آپ بالکل بولنے ہی نہیں دیں گے تو ایسے تو میرا خیال ہے یہ نہیں چلے گا نا، زنا بالرضا اور زنا بالجبر۔ اچھا پھر اس میں 100 کوڑے اس کے لیے ہیں بالرضا کے لیے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار کی سزا ہے۔ سنسار کی سزا قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو ہے سورس آف لا وہ سنت رسول بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غامدیہ اور معاذ اور یہودیوں کا ایک کیس، اس میں خود اس سزا کو نافذ کیا ہے۔ 50 صحابہ آگے سے اس کو روایت کرتے ہیں، اور صحابہ جس کو روایت کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس پر ایک اجماع یعنی کنسنسس ہو جاتا ہے
اس لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک تقلید کا درجہ بنتا ہے. رجم جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. اب اگر آپ سنت پر بحث کریں، آپ نہیں مانتی، قرآن کو نہیں مانتی، الگ بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو کے نتیجے میں جو بات نکل کر سامنے آئی کہ گویا قرآن کریم کی تمام وہ سزائیں، وہ جرائم جن کا ذکر حدود کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ ابدی قوانین ہیں. دوسری بات یہ کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں. حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور حالات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ حالات یہ ہے کہ عدالتوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے یہ نہیں. آپ یہ فرمائیے، کیا آپ جاوید غامدی صاحب کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں؟ میں جی بالکل یہ کہنا چاہوں گی اس کے جواب میں کہ قرآن پاک جو سورس ہے اور سنت جو سورس ہے اس پر بیس کرتی ہوئی جو حدود ہیں وہ اٹل ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کو بالکل تبدیل نہیں ہونا چاہیے. بیسڈ آن دیٹ جو آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے اس کی ورڈنگ یا اس کا کیا ہے وہ ایک الگ بحث نہیں. بحث وہی ہے، بحث نہیں، معاف کیجیے، بحث وہی ہے. آرڈیننس کے تحت عورتیں چکی میں پچی جا رہی ہیں. تو پہلی بات آرڈیننس کے تحت عورتوں کی بے حرمتی پولیس اسٹیشن میں ہوئی ہے. پہلی بات عورتوں کے تحت پر ہم عورتوں کے خلاف جناب جبر ہوا اور ان کو جیل میں پہنچایا گیا. بالکل اس آرڈیننس کے خلاف تو آپ بھی ہیں. بالکل. اچھا پہلے یہ پکی آپ خلاف ہیں آرڈیننس کے؟ جو اگر آسما کا سوال یہ ہے کہ آپ خلاف ہیں اس آرڈیننس کے جس پر ہم ابھی آ رہے ہیں. دیکھیں اس کو آرڈیننس کو بھی آپ لائیں، ڈسکس کریں، آپ بات کریں، کرنے آئے تو کریں نا، وہ ڈسکس وہی کریں. اسی لیے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلی بنیادی بات ہمارے درمیان ہر مسلمان اور ایک مسلم کنٹری میں یہ طے ہونی چاہیے. بہت بڑی ہماری اور آپ کی اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ محترم اس کو نہیں ماننے دیں گے ہم، اس لیے کہ ہم یہ اسٹرگل کیا ہے میں بتاتی ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ بات کرتی ہیں پہلے آپ کہتی ہیں قرآن اور سنت، ایک منٹ، قرآن اور پھر آپ سنت دونوں کا ہے، مگر انٹرپریٹیشن ہماری ہوگی. ہماری نہیں ہے. پھر ہم نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے. دیکھیں آپ غلط کہہ رہی ہیں کہ اس ہم کا کوئی ذکر آیا ہی نہیں ہے. ہم انٹرپریٹیشن آپ ہی کی، میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں. میں نے رجم کی آپ کی انٹرپریٹیشن آپ کو سنت سے دیا، کے عمل سے دیا. اچھا اگر آپ کی نہیں، ایک منٹ دیکھیں، اگر ان کی نہیں، میری ایک منٹ، یعنی کہ یہ قانون آیا 1980 میں، یہ نافذ ہوا. 1980 سے آج 2003 ہو گئے ہیں. 2003 تک یہ کہا گیا کہ جناب رجم کی سزا بالکل اسلامک ہے، بالکل قرآن مجید میں. بات سنیے، اور یہ بالکل قانون صحیح ہے. مجھے ایک تماشا لا کے دکھا دیں جب کہا ہو کہ یہ نہیں. آج 23 سال بعد شکر ہے کہ یہاں تک تو آئے کہ کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر اس 23 سال میں ان عورتوں کو کون جا کے کہے گا کہ بی بی ہمیں معاف کر دو، اس غلط قانون کی وجہ سے تمہاری جو بے حرمتی ہوئی ہے، جو تمہاری زندگیاں ضائع ہوئی ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے میں یہ گزارش کروں، آپ تشریح کسی کے اوپر چھوڑ. میں یہ گزارش کروں کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اگر ہم کسی کی نیت پر نہ جائیں، آسما جہانگیر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی سزا بیان ہوئی ہے یا سنت میں کوئی سزا بیان ہوئی ہے تو زیر بحث مسئلہ اس کی نفی کا نہیں ہے، اس کی تعبیر کا ہے. کیونکہ جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے وہ انٹرپریٹیشن اگر صحیح ہے، وہ انٹرپریٹیشن اگر صحیح ہے یا انٹرپریٹیشن غلط ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اور نافذ میری بات آپ کے تعلق آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل آگے لے جاتی. اسی لیے نہیں، آپ پہلے یہ بات پہلے بات غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سزائیں ہیں ان سے آپ اتفاق کرتی ہیں، لیکن جو انٹرپریٹیشن نہیں، آپ ان کی بات سمجھ نہیں رہے جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ مجھے بتا دیجیے. ہاں جی، آپ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کی جاتی ہے، ہم یہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو بھی قانون یہاں پہ بنانا ہے وہ ایک انسانیت کی مبنی پہ بنانا ہے. ہم قانون وہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ چھوڑ دیں انٹرپریٹیشن کبھی ایک لیڈر کے لیے، کبھی دوسرے لیڈر کے لیے، اور کبھی ایک ڈکٹیٹر کے لیے اور کبھی دوسرے ڈکٹیٹر کے لیے، جو کہ اسلام کے نام پہ آ کے ہمارے اوپر یہ انجسٹ قانون ٹھوستا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈکٹیٹر، محترمہ میرا سوال آپ ہی سے ہے، اگر کوئی ڈکٹیٹر اس قسم کے قوانین کو یعنی اپنی نمائشی اسلام پسندانہ اقدامات سے گریز کرتے ہوئے جو اسلام کی اصل کرے گا پھر بات کروں گی، ابھی تک نہیں ہوا لیکن اگر وہ کرے ابھی تک نہیں ہوا. آپ مجھے ابھی تک نہیں ہوا. ایک قانون مجھے بتا دیں جو اسلام کے نام پہ یہاں بنا، جو کنٹروورشل. مجھے بات کرنے دیں پلیز. آپ گفتگو میں آئیے، آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو سزائیں ہیں
ताज़ीरात हैं, इनके दरमियान क्या फ़र्क, क्या हुदूद और ताज़ीर में क्या फ़र्क है मैडम? देखिए, और ये कि ये जो कुरान करीम में जराइम हैं, उनकी सजाएं हैं जो हुदूद में आती हैं, उनके ताल्लुक से आप क्या फरमाती हैं? ये ऑर्डिनेंसेस कतई कुरान के मुताबिक नहीं है, ये नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर जैसे कि एक मिसाल अस्मा ने दी, जिना और जिना बिल जब्र, जिना बिल जब्र का कहीं जिक्र नहीं है कुरान में। गांधी साहब ने जो कहा वो चीजें हैं जो कि एक फितना बर्पा करती हैं जमीन पे, और उसमें ये लोग कहते हैं कि साहब इसमें हराबा भी है, इसमें रेप भी है, जो भी तमाम है, बट रेप एज इट इज नॉट देयर कुरान कहीं पर भी। अच्छा, जो आयत सूरह नूर की है वो सिर्फ जिना को डील करती है कि जिना के लिए उसमें 100 कोड़े मुकर्रर किए गए ना। आप प्लीज बीच में नहीं बोलिए, उतना हिस्सा तो ठीक है, डोंट इंटरफियर और आई विल नॉट से। ओके, आई विल नॉट, एंड यू विल आल्सो नॉट। उसके अंदर ये है कि कहीं पर ना मैरिड का जिक्र है ना अनमैरिड का जिक्र। जानी और जानिया वर्ड इस्तेमाल हुआ है अरेबिक में, और इसलिए कहीं पे भी उसका ये जिक्र नहीं है कि साहब मैरिड होगी तो ये होगा, अनमैरिड होगी तो ये होगा। अब जहां तक ये लोग उन हदीसों का जिक्र लाते हैं, तो देखिए आप ये देखें कि इस्लामी कानून जो मदीने की स्टेट में वो हुआ था नाफिज, वो 6.5 साढ़े 7 साल बाद हुआ था, जबकि एक सोसाइटी इस्लामिक बन गई थी। सवाल ये है कि क्या हमारी सोसाइटी आज इस्लामिक है? अब सवाल ये आया कि इन्होंने जो कहती हैं कि साहब सजाएं दी गई रसूल करीम के जमाने में। देखिए 2 केस तो वो हैं जो कि जूस को दिए गए थे, उनकी किताब के मुताबिक दिए गए। दूसरी चीज ये कि रसूल करीम न सिर्फ रसूल थे बल्कि एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अगर एक ऐसे आदमी को जो कि मुस्तकिल ये हरकतें करता था कि जब मर्द गज़वों पे और वॉर पे चले जाते थे और वो अब्यूज करता था औरतों को, और उन्होंने इबरतनाक उसको सजा देने के लिए ताकि लोग सीखें, अगर एक आध कोई ऐसी मिसाल है दैट डज नॉट कम बिकम अ रूल, वो एक एक्सेप्शन है जो कि उन्होंने एज ए एक्सेप्शन और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर उस वक्त दी थी, तो हम उसको लाके ये नहीं कह सकते कि जी उसके ऊपर ये रूल बन गया कि रजम की सजा आ गई। और अगर रसूल करीम ने कोई चीज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कही थी, एज गमदी साहब ने कहा, कोई चीजें उन्होंने जैसे हजरत अबू बकर का, उमर का, कि शराब के लिए कोई 40 कोड़े कर दिए, कोई 80 कोड़े कर दिए, कुरान में तो नहीं है। तो वो चीजें जो कुरान में है ही नहीं, स्टेट कानून बनाए, ठीक है, आप शराब नोशी के 100 कोड़े कर दें, लेकिन आप ये क्यों नाम लेते हैं कि ये सब इस्लामी है और शरई है? जस्टिस साहिबा, आप ये फरमाइए कि ये तमाम कवानीन, जिस तरह मैंने आपसे मफरूजात पेश किए थे, आपने कहा कि नहीं मफरूजा है ये, इस पर बात अभी नहीं हो सकती। अपने ट्रू सेंस में अगर पुरानी सजाएं, वो हुदूद जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, अगर नाफिज कर दिए जाएं, माइनस ज़ौलक, माइनस कोई डिक्टेटर, आप ये समझती हैं कि वो हुदूद इस महज़ब आज के सिविलाइज माशरे में एप्लीकेबल हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज कुरान में है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम, ठीक, कोई भी नहीं कर सकता। कुरान में जो है वो अब तक रहेगा। ठीक, सवाल है उसके इंटरप्रिटेशन का, ठीक, कि क्या उसका सही इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक। और दूसरी चीज ये कि क्या हमारी सोसाइटी जो आज है, जहाँ पे हर रोज रेप होते हैं, जहाँ पे हर रोज दुनिया भर की हरकतें होती हैं कि जो कि मोस्ट अन इस्लामिक है, क्या ये सोसाइटी अभी इस काबिल है कि आप इसमें इस्लामिक लॉज को नाफिज कर सकें? पहले रियासत की तामीर हो, पहले स्टेट बने, उसके बाद कवानीन आए। आसमा जहांगीर साहबा, आपका यही मौक़िफ़ है जो मैडम ने फरमाया? जी, मेरा ये मौक़िफ़ है, और मैंने ये देखा है कि इस्लाम के नाम पे अभी तक जो कानून बना है उसके ऊपर ये इस्लाम का ठप्पा, माफ कीजिए, लगा देते हैं ताकि उसको कोई ना भी नहीं कर सकता। कितने 20 साल से ऊपर हो गए औरतों को इस कानून के खिलाफ खड़े हुए, तो अब कुछ रफ्ता बात हुई। नहीं, एक मिनट, मेरी बात आप आराम जी, आप पूरी बात। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमें सियासत और इस्लाम को अलग रखना चाहिए अगर इस कौम को तरक्की करनी है।
ये मेरा मौक़िफ़ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जस्टिस साहिबा ये फरमाती है, मैं आ रहा हूँ मैडम आपकी तरफ, जस्टिस साहिबा फरमाती है कि जो पुरानी सजाएं हैं उससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। आपकी यही राय है मोहतरमा? जनाब, मैंने आपको अर्ज किया ना कि मेरी राय ये है कि जहाँ तक मेरा अपना अकीदा है वो मेरा अपना है। जहाँ तक रियासत की बात है वहाँ मैं समझती हूँ रियासत इस काबिल नहीं है कि वो इंटरप्रेट कर सके सही, और वो सही तरीके से कुरानी जो है आयात उनको हमें कानून की शक्ल में दे सके और हमारा माशरा आगे चल सके। अगर रियासत कमजोर है, उसमें ये इतनी सलाहियत नहीं है, तो गोया जो वो कवानीन है, जो आसमानी कवानीन है, उनकी अहमियत नहीं रहती? उनकी अहमियत आपके और मेरे लिए बहस से मुस्लिम रहती है। मगर ये कहना कि आप रियासत, हाँ माने रियासत, जैसा आपने फरमाया रियासत तो है ही नहीं, इस्लामी रियासत तो ये है ही नहीं। आप उसको गलत रंग दे रहे हैं। मैं इसलिए आपको बड़ी बाकायदगी से मुंह खोल के बात करूं। जी, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहिए ताकि आप हेर फेर के ना बात करें, सीधी बात। बिल्कुल आप सीधी बात करें। हाँ। जहाँ तक मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा है, मैं मानूं ना मानूं मेरा काम है। आपका अकीदा है, आप नमाज पढ़ें न पढ़ें जो मर्जी करें, एक आगे चल के एक माशरे पर उसके असरात आते हैं, फिर उसके बाद वो फैलते हैं असरात। उसी तरह से दर्जाबंदी कर दी गई कि गुनाह के ये दर्जे हैं और उस गुनाह के मुताबिक जुर्म के भी ये दर्जे हैं। जो बड़े जराइम थे उनकी सजाएं अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दी, वो हदूद हो गई। ठीक है, उसके अलावा माशरे में ये बात नहीं कि हदूद नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सजाएं जो हैं वो जज की सवाबदीद पर छोड़ दी गई। जैसे इन्होंने तशरीह की कि बाकी हालात जिस तरह के होंगे, जो चीजें होंगी उसके मुताबिक जज सजा देगा, वो ताजीर होगी। जो कवानीन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए वो हदूद होंगे। अब रही ये बात, आप मेरे सवाल का प्लीज हदूद, ये हदूद हुए और उसके बाद ताजीर होगी। क्यों नहीं लोगों को? अच्छा, अब जो इन्होंने कहा क्यों नहीं लोगों को हद लगी? ना ही हद लगी, बल्कि अगर बताइए ना पहले। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उन पर कज़फ का इल्जाम होना चाहिए, आज तक वो भी नहीं हुआ कज़फ का। आपको बताऊं, एक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 90% खवातीन जेल से बाहर आ जाती है, रिहा हो जाती हैं। तो जाती है। वो जज साहब मुझे भी कहा, एक मिनट, मगर उन जज साहब से कहो कि जब वो जेल में रही थी तो वो बैठे उनको पूछने उनके साथ क्या हुआ। मैं आपको एक से एक केस बता सकती हूँ। अहमदी बेगम, 2 औरतें, पुलिस वालों ने उनके साथ जिना बिल जबर किया, उनको हदूद के पर्चे के अंदर कर दिया। एसी लाहौर ने उनके ऊपर इंक्वायरी की। वो तो अपना केस लड़ती नहीं जिना का कई साल, मगर पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं। आप पहले ये बात, दूसरी बात मुझे प्लीज ये समझाएं कि आज तक हद क्यों नहीं लगाई। आप इसलिए नहीं लगाए कि पाकिस्तान में नहीं लगा सकते। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम कहीं और नहीं रहते, वरना क्यों नहीं लगाई अभी तक? जी मैडम, आपकी बात आपको देखिए ये बताऊं कि जो कुरान में है कि साहब अगर गलत एक्यूजेशन है तो फौरन गजब का होना चाहिए। हमारे पास कानून जो बनाया है जो कि इस्लाम के नाम पे है, वो ये है कि जी पहले जिना का केस खत्म होगा, ठीक है, फिर वो औरत जो बेचारी जो 15 साल धक्के खा चुकी है, फिर वो जाएगी नया केस फाइल करेगी गजब का। तो ये कौन सा कुरानी कानून है? और फिर मैं दूसरी चीज बताऊं कि जब वो औरत निकल आई तो उसने जो मुसीबतें भरी, जो उसकी बदनामी हुई, जो उसके खानदान की बदनामी हुई, जो सारी उम्र उस पर ठप्पा लग गया, एक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट, उसकी मुसीबतें, उसकी वो चीजें कौन बर्दाश्त करेगा? कौन जाके उसको ये बताएगा कि किसकी वजह से तुम्हें ये मुसीबतें जाननी पड़ी? ये भी है साथ कज़फ के केस के अंदर कि आपको ये कहना पड़ेगा कि इसने जानबूझ के मेरे ऊपर ये लगाया, और अगर खामंद आपके ऊपर तोहमत लगाए तो उसको कज़फ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक पीर साहब ने ये केस कर दिया जो पाकपटन के थे, और जज साहिबान पीर साहब को सजा देने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि जाबिर गांधी साहब बहुत देर से खामोश हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा हमें। आप गांधी साहब, क्योंकि इस पर गुफ्तगू सैर हासिल हो गई, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती मोहतरमा डॉक्टर कौसर फरदौस साहिबा कि वो सजाओं में इंतहाई आगे बढ़ा जाए, हार्ड सजाएं दी जाएं, या उसमें हालात वाक़या को जैसे कि आपने फरमाया उन्हें सामने रखते हुए सजा का इंतखाब कर सकता है, और काजी के बहुत सारे मामला काजी के पास हैं। आप ये फरमाइए कि ये बात जो आप फरमा रहे हैं, इस पर अल्लामा इकबाल ने भी काम किया, इस पर शिबली ने भी काम किया, इस पर शाह वलीउल्लाह ने भी काम किया, लेकिन महसूस ये होता है कि अल्लामा इकबाल आखिरी आदमी थे, उसके बाद किसी ने इज्तिहादी सोच नहीं रखी। क्या फरमाएंगे आप? अल्लामा इकबाल जब इस रियासत का तस्वुर पेश कर रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में ये सारे सवालात उठा दिए थे।
انہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ ہمارے ہاں جب شریعت کے نفاذ کا موقع آئے گا تو بدقسمتی سے جو فقہی تعبیر برسوں سے کی گئی ہے اس میں اتنے نقائص ہیں کہ سوسائٹی اسے اگل کر پھینک دے گی. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے نہ وہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، نہ وہ عقل عام کے مطابق ہے، نہ وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، نہ وہ ہمارے سماج کی ضرورتوں کے مطابق ہے. اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ایک چیز قرآن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آسما جہانگیر صاحب قرآن کا انکار کر رہی ہے، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ شریعت سے انحراف کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جب شریعت کو اس صورت میں پیش کریں گے کہ کسی معقول آدمی کی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہر آدمی اس کے مقابلے میں اپنے جذبات کا اظہار کرے. انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ کوئی دانشور نہیں ہے یا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی شریعت کی تعبیر کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اس قانون کے نفاذ کے نتائج کیا نکلے ہیں. نہ صرف یہ کہ سزائیں نہیں ہوئیں بلکہ واقعہ یہ کہ ایک مزے کا خیز قانون بن گیا ہے. اس قانون نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے. قرآن مجید میں سزائیں بیان کی گئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں قرآن میں سزائیں بیان ہوئی ہیں. وہ خدا کا ابدی قانون ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے، زیر بحث مسئلہ اس کی انٹرپریٹیشن کا ہے. علامہ اقبال نے جو سوالات اٹھائے تھے اس کے بعد ہمارے مذہبی لوگوں نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی، کبھی شریعت کی تعبیر کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی علمی کام نہیں کیا گیا. پھر یہ کہ آپ نے یہ آرڈیننس نافذ کیسے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر دوسری آرا بھی موجود ہیں، آپ پارلیمنٹ کے سامنے جانے دیجیے اس کو. یعنی کسی قانون کا عدالت کے ذریعے سے نفاذ کے کیا معنی ہے، آرڈیننس کے ذریعے سے نفاذ کے کیا معنی ہے. یہ پوری کی پوری قوم مسلمان قوم ہے. مسلمان قوم کی حیثیت سے یہ قرآن کو قانون کا ماخذ مانتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے. لیکن قانون سازی کا طریقہ کیا ہوگا؟ قانون سازی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیجئے، میں اپنی رائے دوں، اس پر کھلی بحث ہونے دیجئے، لوگوں کو اس کے بارے میں اپنے اشکالات پیش کرنے دیجئے. اس کے بعد یہ ملک کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قانون کو اختیار کرتی ہے، کس قانون کو اختیار نہیں کرتی. ہم نے ایک انتہائی نامعقول کام یہ کیا کہ ایک وفاقی شرعی عدالت بنا دی جس کا کوئی کام یہ نہیں تھا کہ وہ قانون سازی کرے. عدالتیں کبھی قانون سازی نہیں کرتی. عدالتوں کا کام قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، قانون کا اطلاق کرنا ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف راستہ ہم نے اختیار کیا. سوال یہ کہ ہمارا قومی ضمیر کبھی اس سارے معاملے میں شریک ہوا ہے، کبھی ہم نے اس پر کھلی بحث کی ہے. مجھے اجازت دیجیے آپ اس بات کی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی گفتگو کر لیجئے چھوڑ کر اس قانون کو. میں آسما جہانگیر صاحبہ کو اس کا قائل کر دوں گا کہ قرآن کا قانون ہر طرح کے اعتراضات سے بالا تر اور پاک ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں. مگر یہ آپ کی بات نہیں نا مانیں گے. لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کے قانون کی صحیح تعبیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے، نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سوالات کے ہم جوابات نہیں دیتے، بلکہ ان پر مذہبی دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، آپ کو اس کو تسلیم نہیں کر رہے یا آپ کو غلط لگ رہی ہے، اس کے باوجود اس کو مان لیجیے. لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ آرڈیننس تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ نقائص ہے بلکہ مجموعہ خبائث ہے. آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. آپ میں جی یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کچھ ہیں سزائیں، چلیں جس پر اتفاق ہے وہی مان لیجئے. اچھا اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی؟ کو فرشتے تو نہیں آئیں گے، ظاہر ہے ہم ہی میں سے کوئی لوگ ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے تو آپ ہوں گے، ہے نا. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں عوام کی نمائندگی جیسے آپ نے نعوذ باللہ کہا کہ شریعت بل تو آ گئے میدان میں. آپ اب دیکھیں بات مجھے پوری کرنے دیں. اب آپ اپنی بات نبھائیں، اب مجھے پوری بات کرنے دیں. آپ کیجیے. اچھا قانون آپ قرآن پاک کے جو اصول ہیں وہ تقدس کے لیے نہیں تھے کہ وہ پڑے رہیں اور ہم جو دنیا کے اصول ہیں اور یہ ہیں اور اس کی خواہشات ہیں اور وہ ضروریات ہیں اور سماج کو بھی ہم نے بنانا تھا، ان قوانین کو ہم نے نافذ کرنا تھا. اس کے لیے یہ آرڈیننس بنا. آرڈیننس میں ڈیبیٹیبل ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، لیکن اس میں میرا خیال ہے ہماری دو رائے رکھنا کہ ایک قرآن میں اصول ہے اور پھر سنت سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ وہ تو سیکرڈ پڑا رہے اور ہم جو ہیں وہ قانون دیکھیں کہ آج کل بن سکتا ہے، منطبق ہو سکتا ہے، نافذ ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں اس سے اگری نہیں کرتی. آپ ایک بات پلیز چپ. اچھا میری بات جی سوری لیکن بات کرنے دیں. اچھا یہ ہو گئی بات. اس کے بعد جب آپ نے ان قرآن پاک کے احکام کو آرڈیننس کی شکل دی، اس قانون کو آرڈیننس کی شکل دی. کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتا. آپ کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی قانون جو ہے جب بنتا ہے، میری علم کے مطابق، میں بھی کوئی جسٹس نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو بھی قانون آتا ہے وہ ایک اصول ہوتا ہے، پھر اس کی واقعات کے لحاظ سے تعبیر ہوتی رہتی ہے، اور جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں وہ ایک طرح کی تشریح بھی ہوتی ہے اور وہ ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، اس کی روشنی میں آگے چیزیں طے کی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب الجبر اس میں لکھ دیا گیا تھا، حالانکہ اس میں جو عورت ہے وہ مظلوم ہے، وہ وکٹم، وہ ساتھی نہیں ہے،
یہ میرا خیال ہے یہ تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، ساتھ لکھنے سے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بالرضا اور بالجبر ایک ہو گیا، یہ میری خیال ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں جو گواہوں کی بات ہے وفاقی شرعی آپ پھر بول پڑی، آپ پھر بولی ہیں بیچ میں، مگر آپ کہیں تو بہت محدود ہے، میری بات سنیں، یہ کہنا کہ اس کو ریپیل کر دو اور یہ جو ہے حد نافذ ہی نہیں ہو سکتی اور پی پی سی لے آؤ جس میں جناب رضا جو ہے وہ بالکل اجازت ہے، اس سے ہم ایگری نہیں کریں گے۔ محترم وجہ تو بتا دی ہے ہم اس کو، محترم ناظرین، حدود آرڈیننس اس موضوع پر ہم نے اپنے معزز پینل کے اراکین سے گفتگو کی۔ بہت سارے نکات ایسے ہیں جو اب بھی تشنا ہیں۔ گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔